نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور کی رباعی نمبر 31 اور 32 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 31ویں رباعی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: ز مرغان چمن نا آشنایم، ز مرغان چمن نا آشنایم، بشاخ آشیاں تنہا سرایم، اگر نازک دلی از من کراں گیر، کہ خونم می تراود از نوایم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 31ویں رباعی میں لکھتے ہیں کہ میں چمن کے پرندوں سے ناواقف ہوں۔ ز مرغان چمن نا آشنایم، میں چمن کے پرندوں سے، باغ کے پرندوں سے ناواقف ہوں۔ بشاخ آشیاں تنہا سرایم، میں آشیانے کی شاخ پر تنہا گاتا ہوں، میں آشیانے کی شاخ پر تنہا گاتا ہوں۔ اگر نازک دلی از من کراں گیر، اگر تو نازک دل کا مالک ہے تو مجھ سے الگ ہو جا اور دور ہو جا۔ کہ خونم می تراود از نوایم، کہ میری صدا سے میرا خون ٹپکتا ہے، کہ میری صدا سے، میری نوا سے میرا خون ٹپکتا ہے۔ تو اب دوبارہ توجہ سے اس رباعی کو دیکھیں اور اس رباعی کا لفظی ترجمہ سماعت کریں، اور اس ساتھ اس رباعی کو ہم سمجھتے ہیں۔ ز مرغان چمن، مرغاں یہ مرغ کی جمع ہے، مرغان چمن، تو مرغ کا معنی ہے پرندہ اور مرغان کا معنی ہوگا یعنی زیادہ پرندے۔ ز مرغان چمن، چمن کے پرندے یعنی باغ کے پرندے۔ ز مرغان چمن، باغ کے پرندوں سے، باغ کے پرندوں سے، نا آشنایم، میں نا آشنا ہوں یعنی میں نا واقف ہوں، میں باغ کے پرندوں سے نا واقف ہوں، میں باغ کے پرندوں سے نا واقف ہوں۔ بشاخ آشیاں، آشیاں کی شاخ، آشیانہ کہتے ہیں گھونسلے کو، اور شاخ کا معنی ٹہنی، یعنی گھونسلے کی ٹہنی، گھونسلے کی ٹہنی پر تنہا سرایم، میں اکیلا ہی گاتا ہوں۔ سرایم کا معنی میں گاتا ہوں، تنہا اکیلا۔ بشاخ آشیاں تنہا سرایم، میں آشیانے کی شاخ پر تنہا گاتا ہوں، میں آشیانے کی شاخ پر تنہا گاتا ہوں۔ یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مصرعے میں آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں دوسرے شعراء سے ایک منفرد شاعر ہوں، میری شاعری کی اپنی ایک الگ انفرادیت اور اہمیت ہے۔ ز مرغان چمن نا آشنایم، میں چمن کے پرندوں سے نا واقف ہوں، یعنی میں دوسرے شعراء کو نہیں جانتا، میں ان سے نا واقف ہوں۔ بشاخ آشیاں تنہا سرایم، میں اس آشیانے کی شاخ پر تنہا گاتا ہوں، یعنی میں ایک منفرد شاعر ہوں، میری شاعری کی الگ ہی ایک انفرادیت ہے اور الگ ایک اہمیت ہے، میں ان سے منفرد ہوں، میں ان سے الگ ہوں، میرا نظریہ، میرا فلسفہ ان سے منفرد ہے، الگ ہے۔ آگے تیسرے مصرعے میں آپ لکھتے ہیں: اگر نازک دلی از من کراں گیر، اگر نازک دلی، اگر تو نازک دل والا ہے، تو کمزور دل کا مالک ہے، از من مجھ سے، کراں گیر تو الگ ہو جا، کراں گیر تو الگ ہو جا یا مجھ سے دور ہو جا، از من کراں گیر تو مجھ سے دور ہو جا۔ اگر نازک دلی از من کراں گیر، اگر تو کمزور دل کا مالک ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ کیوں؟ کہ خونم می تراود از نوایم، کیونکہ میری صدا سے، میری شاعری سے، خونم می تراود، میرا خون ٹپکتا ہے، میری شاعری سے یعنی میری نوا سے، میری صدا سے، میری پکار سے میرا خون ٹپکتا ہے۔ یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ یعنی میرے اشعار سے تو میرے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، اور خون کی یہ بوندیں زبان حال سے اس قوم اور اس امت کو درس جہاد دے رہی ہیں، جہاد کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ وہ سبق جو یہ امت بھول چکی ہے، میں اس امت کو وہ سبق یاد دلانا چاہتا ہوں، اس قوم کو وہ سبق
یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح تمہارے اسلاف نے اس دنیا پر عروج حاصل کیا، ترقی حاصل کی اور پوری دنیا پر حکمرانی کی اور اسلام کا نفاذ کیا، میں وہی سبق یاد دلانے آیا ہوں۔ تو اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان سے منفرد شاعر ہوں، میں آشیانے کے دوسرے شعراء کو، اس چمن کے دوسرے شعراء کو نہیں جانتا، میں ان سے ناواقف ہوں، میں اس آشیانے پر اکیلا ہی گانے والا ہوں، یعنی میری صدا منفرد ہے، میرا فلسفہ منفرد ہے، میری شاعری ان سے الگ ہے۔ اگر نازک دلی ازمن کراں گیر، تو اقبال کہتے ہیں اگر تو نازک دل کا مالک ہے، کمزور دل والا ہے، تو پھر تو مجھ سے الگ ہو جا، دور ہو جا، کہ خونم می تراود از نوائم، کیونکہ میری صدا سے میرا خون ٹپکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ پہلی ربائی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوگی، سمجھ بھی ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج کی دوسری اور مجموعی طور پر 32ویں ربائی کی طرف۔ 32ویں ربائی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، جہاں یا رب چے خوش ہنگامہ دارد، جہاں یا رب چے خوش ہنگامہ دارد، ہمارا مست یک پیمانہ کر دی، نگاہ را با نگاہ آمیز دادی، دل از دل جاں سے جاں بیگانہ کر دی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے رب اس دنیا میں کیا خوب ہنگامہ بپا ہے، جہاں یا رب چے خوش ہنگامہ دارد، اے رب اس دنیا میں کیا خوب ہنگامہ بپا ہے، ہمارا مست یک پیمانہ کر دی، کہ تو نے سب کو ایک ہی پیالے سے مست کر دیا، کہ تو نے سب کو ایک ہی پیالے سے مست کر دیا ہے۔ نگاہ را با نگاہ آمیز دادی، نظر تو نظر سے مل جاتی ہے، نگاہ را با نگاہ آمیز دادی، نظر تو نظر سے مل جاتی ہے، دل از دل جاں سے جاں بیگانہ کر دی، مگر دل کو دل سے اور جان کو جان سے بیگانہ کر دیا، دل کو دل سے اور جان کو جان سے بیگانہ کر دیا۔ تو توجہ سے دوبارہ اس ربائی کو دیکھیں اور سمجھیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہاں یا رب، اے رب یہ دنیا چے خوش کیا ہی خوب ہنگامہ دارد، ہنگامہ رکھتی ہے، یعنی اس دنیا میں کیا ہی خوب ایک ہنگامہ بپا ہے، ہمارا تمام کو مست یک پیمانہ کر دی، مست کر دیا ہے، بے خود کر دیا ہے، بے حال کر دیا ہے، یک پیمانہ ایک پیمانے کے ساتھ، ایک پیالے کے ساتھ، یعنی ہمارا مست یک پیمانہ کر دی، کہ تو نے سب کو ایک ہی پیالے کے ساتھ مست کر دیا ہے۔ نگاہ را با نگاہ، نگاہ کو تو نگاہ سے آمیز دادی، تو نے ملا دیا، نظر تو نظر سے مل جاتی ہے، دل از دل، جبکہ دل دل سے، جان سے جان اور جان جان سے بیگانہ کر دی، بیگانہ اس کو کر دیا، دل کو دل سے اور جان کو جان سے بیگانہ کر دیا، ناواقف کر دیا، ناآشنا کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب کے سب لوگ اپنے مالک حقیقی کے متلاشی ہیں اور اسی کو پا لینے کی تگ و دو میں ہیں، یعنی سب کا مطمع نظر ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کے نظریات مختلف ہیں، ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہے، اور سب کی راہیں جدا جدا ہیں، لیکن منزل و مقصود فقط ایک ذات ہے، وہ ذات رب العالمین ہے، وہ ذات رب العالمین ہے۔ تو اسی طرف اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا۔ تو امید ہے کہ یہ ربائی بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوگی، سمجھی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔